یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ لوگ کیوں بدچلن ہو گئے، اللہ اور رسول سے لڑنے پر اتر آئے، مویشیاں چوری کی، چرواہے کو قتل کیا، بدامنی پھیلائی، اللہ کا خوف نہیں تھا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ڈھونڈو اس کے لیے وسیلہ۔ تو وسیلہ سب سے بہترین اور بڑا تو اعمال ہے کہ نیک اعمال کر لے، اور اس پر کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ کیا یہ وسیلہ ہو سکتا ہے کہ کسی نبی یا ولی کو وفات کے بعد کوئی کہے کہ یا اللہ ہمارے پیغمبر کے مقام اور مرتبے کے صدقے میں یا ان کے طفیل یا پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے نیک اعمال اور آپ کے پاس جو تقرب ہے اس کے سہارے میری مشکل حل فرما۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہوا ہے۔ بعض علماء دین کہتے ہیں کہ ہر شخص اللہ سے خود مانگے، درمیان میں واسطے کی کوئی ضرورت نہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اپنے اعمال کے مقابلے میں بزرگوں کا وسیلہ بہتر ہے۔ چنانچہ وہ فریق جو کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بڑے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور ان کی مشہور کتاب ہے القاعدۃ الجلیلہ فی مسئلۃ الوسیلہ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وسیلہ ثابت ہے، مشروع ہے، مسنون ہے، ان کے بڑے ہیں تقی الدین سبکی، اور شیخ تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے ابن تیمیہ کے رد میں، اس کا نام ہے شفاء السقام الی زیارت خیر الانام۔ دارالعلوم دیوبند کے مکتبہ فکر کے علماء حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ، امام الازہر مولانا انور شاہ کشمیری، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، اور محدث العالم استاذنا و شیخنا و وسیلتنا الی اللہ حضرت اقدس مولانا یوسف بنوری، یہ سب کے سب توسل کے قائل ہیں، وسیلے کے قائل ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ انکار وسیلے شرکیے کا ہوا ہے اور اقرار وسیلے شرعیے کا ہوا ہے۔ شرکی وسیلہ مشرک اور بدعتی کا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اختیارات بانٹے ہیں، بزرگان دین ذمہ دار ہے، وہ جو چاہے کرے۔ توبہ، اس طرح وسیلہ شرکیہ ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف اللہ کی رحمت کے ذرائع ہے اور حقیقت میں کرنے دھرنے والا رب العزت ہے، غیب دان وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، نہ یہ غیب دان ہے، نہ ہمارے حالات جانتے ہیں، نہ نفع ضرر کے مالک ہے، خداوند تعالیٰ کے تقرب کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ نبوت بھی ہے اور ولایت بھی ہے۔ تو یہ ہے التوسل الشرعی، اور وہ جو ممنوع ہے وہ ہے التوسل الشرکی۔ دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان احد پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک زلزلہ آیا اور آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا اور کہا اسکن احد، خبردار یا اسکت، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، آپ کے اوپر پیغمبر بیٹھے ہیں، صدیق ابو بکر ہے، عمر و عثمان دو شہید ہیں، کہے زلزلے لا رہے ہو، ایک دم بہت پہاڑ رک گیا، دوبارہ جھٹکا نہیں لگا۔ تو آخر یہ بھی توسل ہے بالنبوہ و بالصدیقیہ و بالشہادہ، لا الہ الا اللہ۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 410 پر ہے کہ آپ نے فرمایا انتم ترزقون و تنصرون بضعفائکم و صغارکم و مرضاکم،
تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں روزی دی جاتی ہے، کیونکہ تم میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیماران ہیں، بوڑھے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی نے ایک رسالہ لکھا ہے، الوسیلہ فی الوسیلہ، پہلا وسیلہ سواد سے، دوسرا سین سے، اس میں اس حدیث کو بنیاد بنایا بخاری۔ حافظ ابن حجر نے کہیں لکھا ہے وَهُوَ أَصْلٌ عَظِيمٌ لِلْمُتَوَسِّلِينَ، حقیقت یہ ہے کہ وسیلہ ثابت اور درست ہے، اور بعض بزرگان دین نے جو انکار کیا ہے اس فرق کے بغیر کہ وہ شرکی وسیلے کا انکار کر رہے ہیں شرعی وسیلے کا۔ طالب علم نے اس موضوع پر نہایت جامع اور بہترین اور عمدہ بحث دیکھنی ہو تو ذیل الآیہ تفسیر روح المانی۔ ایک بات بھی بڑی معذرت اور بصد آداب کی معافی کے ساتھ عرض کروں کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے جواہر میں اور شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری نے اپنی تفسیروں میں یہاں روح المانی کی عبارتیں ناقص پیش کی۔ بے شک روح المانی نے 7-8 صفحے میں جو انداز اختیار کیا وہ بالکل انکار کا ہے، لیکن اخیر میں جب بات ختم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اِنَّا لَا نَرَا بَعْثًا بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ بِأَن يُتَوَسَّلَ بِجَاهِهِ لِأَنَّهُ عَرِيضُ الْجَاهِ عظیم المرتبت عند اللہ۔ ہر طرح کے وسیلے کو جائز کیا کئی الفاظ سے، سوائے اس کے کہ کوئی شخص ان کو مشکل کشا اور غیب دان جانے۔ فرمایا کہ وہ مسلمانوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے، مشرکین و بدعتیوں کا عقیدہ ہے۔ اس مضمون کا نام ہے مولانا کے مقالات میں محق التقول فی مسئلۃ التوسل، یعنی تحقیق کی بات، یا محق التقول فی مسئلۃ التوسل۔ مولانا گوہر رحمان صاحب جماعت اسلامی والوں نے پشتو میں ایک کتاب لکھی ہے کتاب الوسیلہ، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ پنجپیر مولانا کا وفادار شاگرد تھا، اس لیے شیخ طاہر پنجپیری کے نظریات ڈالے ہیں۔ بعد میں جب وہ مولانا مودودی کا معتقد خاص ہو گیا تھا اور جماعت اسلامی کا لیڈر تھا، اس وقت اس کا یہ نظریہ نہیں ہے، اس لیے کتاب الوسیلہ پشتو میں کوئی علمی بات نہیں ہے، مغالطے ہیں، دھوکہ دہی ہے، اور بعض بے موقع و بے محل عبارت ہے۔ شاہ اسماعیل شہید جیسے ہستی تقویت الایمان جو ہمارے ہاں ایمان کا معیار ہے اس کے صفحہ 176 پر لکھتے ہیں، یہ جو لوگوں میں ختم مشہور ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ نہ کہا جائے بلکہ یوں کہے کہ اے اللہ کچھ دے شیخ عبد القادر جیلانی کے واسطے تو بجا ہے۔ شاہ اسماعیل کہتے ہیں کہ وسیلہ بجا ہے، تقویت الایمان 176 صفحہ، وہ چھوٹے سائز والی جو تختی ہے۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد کے مکتوبات میں جلد 4 اور جلد 5 میں ایک طویل مکتوب ہے، اور تمام اقسام نقل کر کے آخری نتیجہ یہ کہ انبیاء اور اولیاء کے توسل سے ایک موحد سنت کا متبع دعا کر سکتا ہے۔ اور حضرت کی جو کتاب ہے الشہاب الثاقب فی رجم المسترق الکاذب، خاص احمد رضا خان کے حسام صلی الحسام کے خلاف جو لکھی ہے، حسام الحرمین کے خلاف، اس کتاب میں حضرت شیخ الاسلام لکھتے ہیں ہمارے اور ہمارے اکابر کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کا وسیلہ صرف جائز نہیں بلکہ بہتر ہے، اور ارجا الی القبولیت ہے، ارجا قبولیت کا زیادہ باعث ہے۔ شیخ الاسلام کی ان عبارات سے پتہ چلتا ہے کہ براہ راست مانگنے کے بجائے کسی بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگنا اس میں زیادہ قبولیت و نافعیت ہے۔ اس طرح کی عبارت میں نے کہیں اور نہیں دیکھی، حضرت شیخ الاسلام کے ہاں دیکھی۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا یہ عزیمت ہے، اور بزرگوں کے جائز وسیلے شرعی سے مانگنا رخصت ہے، اور والاخذ بالعزیمہ اولا من الاخذ بالرخص، لیکن کبھی کبھی عکس ہو جاتا ہے، اور رخصت کو قبول کرنا شیخ الاسلام نے الشہاب الثاقب میں اس کو ترجیح دی۔
جواز توسل کے بعض انواع محقق الاثر نے تسکین الصدور میں نقل کیے ہیں۔